عہد رفتہ کی کہانیاں ایسے کتنے رہنماؤں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے قوموں کی سوچ کو نئی وسعتیں عطا کی۔ قوم اس سوچ کے دھارے پر اکٹھی ہوئی اور انقلاب آ گیا، اور یہ رہنما ہمیشہ کے لیے امر ہوئے۔ پھر ایسے راجا اور بادشاہ بھی تاریخ کے اسباق میں ملتے ہیں جنہوں نے کمال منصوبہ بندی اور پرفارمنس کے ساتھ اپنی رعایا کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رہنما کا کام عوام کو خواب دیکھنے اور پھر امیدیں محکم کے ساتھ اس پر یقین کرنے کے قابل بنانا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک لیڈر وہ ہے جو عوام کو وہ دکھا سکے جو شاید ابھی وجود بھی نہ رکھتا ہو۔ لیکن جدید دور میں بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب رعایا کو نئے خواب، نئے نظریات اور نئی سوچ امید کے ساتھ دینے والے نیتاؤں کو بیک وقت پرفارم بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ دونوں گر ایک ساتھ کامیابی سے نہ برتے جائیں تو پھر اقتدار کی شاہراہوں پر ان رہنماؤں اور راجوں کا رہزنوں کے ہاتھوں خون ہو جایا کرتا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں میدان سیاست میں امید، نظریات، سوچ اور خواب ایسے دستیاب رہے ہیں کہ کیا شیخ چلی کے خواب اور کیا ہی وہ بلی کے خواب جس میں صرف چھچڑوں کو جگہ ملتی ہے۔ صنعتی انقلاب کے خواب سے لے کر روٹی کپڑا اور مکان تک، اسلامی انقلاب کے نعرے سے لے کر ایشین ٹائیگر بنانے کے دعووں تک، اور لبرل پاکستان کی امید سے تبدیلی کے خواب تک، جو اب ایک بھیانک خواب بن چکا ہے، پاکستان میں ہر سائز اور ہر قسم کے نظریات، خواب اور امیدیں ہر سال ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ لیکن جو چیز انکا رہی، یا کم از کم گزشتہ 70 سالوں کے دوران کبھی کبھی جھلکیاں سامنے آتی رہیں، وہ ہے پرفارمنس۔ ایک بات واضح ہے کہ اب خالی خولی حب الوطنی اور مذہبی نعروں میں لپٹے خوابوں کے چورن نہیں بکیں گے، جس کی واضح مثال موجودہ حکومت کا میلٹ ڈاؤن ہے۔ جس انداز سے ایک ریاست نے ایک سیاسی پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا اور جتنے وسائل اس میں جھونکے گئے، اس سب کے باوجود آج کوئی اچھے لفظوں میں انہیں یاد کرنے کو تیار نہیں۔ سو یہ تو طے ہوا کہ وہ سیاسی جماعت ہی اب راج کر سکے گی جس کے پاس پرفارمنس اور سب سے پہلے معاشی و انتظامی پرفارمنس کا گر ہوگا، اور اس کے پاس عوام کے جذبات کو ابھارنے اور ان کی ترجمانی کرنے والی شخصیت بھی موجود ہوگی۔ اس وقت اگر تجزیہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصافی ایسی جماعتیں ہیں جو ملک میں حکومت بنا سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی کیا ٹیم ہے یہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو اس کے پاس گورننس کے مسائل کے باوجود ایک دور رس ویژن رکھنے والی قیادت موجود ہے۔ ماضی میں اس کا ٹریک ریکارڈ پارلیمانی سیاست اور قانون سازی کے حوالے سے یادگار رہا ہے۔ اس جماعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ اس نے اپنا معاشی ویژن جو کہ سوشلسٹ نظریات پر قائم تھا، اس سے برات اختیار کر لی۔ نتیجتاً اسے بھی 2008 سے 2013 کی حکومت میں درآمد شدہ وزرائے خزانہ سے گزارا کرنا پڑا، جس طرح اس وقت تحریک انصاف حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور یوسف رضا گیلانی کے ادوار کو دیکھا جائے تو پارلیمانی سطح پر تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سیاسی طور پر یوسف رضا گیلانی پارٹی کے قائد نہ ہونے کے باوجود اس حد تک متحرک تھے کہ ان کی آج بھی مخالف جماعتوں تک میں مقبولیت برقرار ہے، اور ان کے ذاتی تعلقات ہی کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے سینٹ انتخابات میں اپوزیشن کے اقلیت میں ہونے کے باوجود حکومتی امیدوار کو شکست دی۔ وہ باقاعدگی سے پارلیمان جاتے رہے اور انہوں نے اس پارلیمان کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ اس کے مقابلے میں وزیر اعظم عمران خان پارلیمان میں سب سے کم نظر آنے والے وزیر اعظم رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں پیپلز پارٹی کو ایک شعلہ بیان لیکن سمجھدار لیڈر بھی میسر ہے۔ بلاول خود بھی پارلیمانی سیاست میں گزشتہ 3 سال میں ایک متحرک کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر انسانی حقوق کا پرچم اٹھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو کس طرح اپنے ویژن کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ صوبے میں قائم علی شاہ کی جگہ مراد علی شاہ کے آنے سے صوبائی سطح پر بھی پیپلز پارٹی کے پاس اب ایک متحرک وزیر اعلیٰ موجود ہے۔ کووڈ کے حالات میں مراد علی شاہ کی کاوشوں اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کے مخالفین بھی داد دینے پر مجبور ہوئے۔ مسلم لیگ نواز کی طرف دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس اسحاق ڈار کی صورت میں ایک سیاسی وزیر خزانہ موجود ہے۔ اس کے پاس اسحاق ڈار کے علاوہ بھی سیاسی طور پر وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے لوگ موجود ہیں، مثلاً مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال سبھی اس عہدے کے لیے سیاسی شخصیات ہیں۔ یوں کہا جائے کہ معاشی ماہرین کی اپنے ویژن کے اعتبار سے سب سے بہتر سیاسی ٹیم اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے تو غلط نہ ہوگا۔ صوبے کی سطح پر شہباز شریف اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، البتہ بطور اپوزیشن لیڈر ان کی کارکردگی پر بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور کئی مواقع پر ان کے سیاسی فیصلوں میں کنفیوژن کا عنصر اتنا غالب رہا کہ اپوزیشن موقع ہی کھو بیٹھی۔ تقریر اور کرشماتی شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف، تحریک انصاف کے پاس عمران خان اور پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو موجود ہیں۔ تاہم عمران خان اور نواز شریف تقریباً دونوں ہی اب 70 برس کے قریب عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ بلاول ابھی نوجوان ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف کی جگہ مریم نواز ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو حمزہ شہباز کی صورت میں ایک متحرک اور انتظامی صلاحیتوں کا حامل لیڈر بھی میسر ہے۔ سیاسی میدان میں امیدوار کے انتخاب اور سیاسی جوڑ توڑ حکمت عملی کے حوالے سے شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی رائے کئی بار پارٹی میں مسترد بھی ہوئی، لیکن لیگی سیاسی ہیڈ کوارٹرز نے سیاسی اجتماعات کی نگرانی اور انتظامات کے لیے حمزہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ تاہم پارلیمانی سیاست اور قانون سازی کے حوالے سے نون لیگ کا ہاتھ ہمیشہ سے تنگ ہی رہا ہے۔ موجودہ دور میں بھی حکومت نے صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے خلاف جس قانون کا بے دریغ استعمال کیا ہے وہ پی کا 2016 ہے، اور یہ قانون بنانے والی مسلم لیگ نون ہی تھی جس کے اپنے کارکنان کے خلاف اس قانون کا سب سے زیادہ بے دریغ استعمال ہوا۔
वक्त सदा एक सा तो नहीं रहता, लेकिन फिलहाल मुल्की हालात को देखा जाए तो सियासी मुबस्सिरीन की अमूमी राय यही बन रही है कि 2022 इलेक्शन का साल है। ऐसे में अवाम किस जमात को वोट देकर कामयाब करेंगे, ये इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा सवाल है।